افطاری کے وقت سب سے پہلے کھجور سنت ہے، روزہ افطار، وہ مکمل نیوٹریشن ہے، اس میں سارے منرلز موجود ہوتے ہیں کھجور میں. تو اس بارے میں بتائیے کہ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، کون سی چیزوں سے رکے رہیں اور کون سی چیزیں زیادہ استعمال کریں. بے شک، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اب جس طرح اگر ہم تھوڑا سا نا اس پورے کانسیپٹ کو دیکھ لیں، یہ روزے صرف مسلمانوں پہ نہیں فرض ہوئے، اس سے پہلے کی جو ساری قومیں تھیں ان سب پہ فرض ہوئے ہیں. یہودیت، عیسائیت، مسلمانیت میں ہے، ہندوازم میں ہے، بدھزم میں ہے، ورت ہوتا تھا ان کا. اور تو کانسیپٹ تھوڑا سمجھ لیں، جیسے اسپریچول ایسپیکٹ تھوڑا سا میں مینشن اس لیے کروں گی کیونکہ کیوں فرض کیے گئے. روح کو ریوائیو کرنا تھا، ساتھ میں باڈی کو ریوائیو کرنا تھا، تھوڑا سا پیشنس بلڈ کرنا سکھانا تھا خالق نے، برداشت کرنا سکھانا تھا، سیلف کنٹرول سکھانا تھا، اور ایک اپنے آپ کو ضبط اپنے اندر پیدا کرنا سکھانا تھا. اس سارا کانسیپٹ یہ تھا. تو ریلیجس کانٹیکس میں بات کریں اور پھر سائنس میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ایگزیکٹلی اس کے اٹوفیجی کو مینشن کیا. آپ کے جو کروموزوم ہوتے ہیں نا، ٹیلومرز، ان کی لینتھ بڑھتی ہے. جتنی آپ کے کروموزوم کی ٹیلومرز کی لینتھ بڑھتی ہے اتنا آپ کی ایجنگ ریورس ہوتی ہے. تو سائنس نے تو یہ بھی بتا دیا. پھر سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یار یہ تو اس میں آپ کا تو ہیلتھ بینیفٹ اتنا زیادہ ہے سائنٹیفک بینیفٹ کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ نیوروجینیسس کا پروسیس ہے جہاں پہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ اس سے تو آپ کے برین کے نئے نیورونز بھی بنتے ہیں. تو گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہو گئی. تو اب میں اس بات کو سمجھ لوں، اگر انویٹیشن میرا سب کو یہ ہے کہ ڈیوائن نے بھی آپ کو ایک چیز فرض کری اور پھر اس کے بعد سائنس بھی آپ کو یہ کر رہی ہے، تو اگر میں اس سارے کانسیپٹ کو سمجھ لوں اور میں کہوں یار میں اس کو صحیح طریقے سے پراپر ہیلدی نیوٹریشن کے ساتھ اگر میں اس کو کانسیپٹ کو سمجھ کر اگر میں اپنے روزے رکھ لوں 30 دن کے، آپ اپنی ساری مہلک بیماریاں، ریسرچ اس بات کو پروف بھی کرتی ہے، کینسر تک ریورس ہوا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے. ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ہاں اس سارا کچھ آپ ریورس کر سکتے ہیں. مگر جو ہمارا ایک عام طرز طریقہ کار ہے، انہیلدی کھانے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت افطار کے وقت اور سحر کے وقت، اور 1000 روپے میں آپ کو افطار بوفے بھی مل رہا ہوتا ہے، 800 روپے پھر کمپٹیشن لگا ہوتا ہے، پھر 800 روپے میں اس آپ کی بات کو میں ڈاکٹر صاحب یہ انڈورس کروں گا. میں نے 5-6 کیسز ایسے دیکھے، لوگوں کو 3-3 4-4 سٹنٹ پڑے، رمضان آ گیا 1 ماہ کے بعد، پورے روزے رکھیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو روزہ جو ہے بیماری ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ امیون بوسٹر ہے، وہ جو آپ کی امیون سسٹم ہے اس کو تقویت دیتا ہے، برین کو بھی. اور یہ پروفیسر والٹر لونگو جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ساؤتھ کیلیفورنیا سے منسلک ہیں، جو آپ نے بات کی نا کہ انسان کے اندر ایک بلٹ ان سسٹم ہوتا ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ نیگیٹو بیکٹیریا وائرس کل کرتا ہے. تو وہ اسٹڈی بھی اس چیز کو پروو کرتی ہے. فیٹی لیور ہے یا باقی جو چیزیں ہیں، کولیسٹرول، LDL، روزے کا امپیکٹ، ڈائٹ کا امپیکٹ آپ کے اس کولیسٹرول کو مینیج کرنے میں، ٹھیک ہے، HDL کو بڑھانے میں، LDL کو کم کرنے میں، ٹوٹل ریشو تھوڑی بہت ہم بھی طالب علم میں آپ کی وساطت سے پڑھ لیتے ہیں، کتنا ایفیکٹ ہے ڈائٹ کا اس میں؟ بالکل. آپ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز ہے، یہ لائف سٹائل ڈیزیزز سے کیا مراد ہوا کہ اللہ نے تو آپ کو ان بیماریوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا تھا، یہ ہمارے طور طریقے کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئیں. اللہ نے آپ کے لیے یہ ان کے ساتھ آپ نہیں آئے تھے. تو ہوا کیا کہ تقویم بنا کے احسن تقویم پہ اس نے پیدا کیا، پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا. سو اب ہوا کیا کہ جب میرے پاس کنٹرول آیا تو میں نے پتہ یہ لگانا ہے. اور پھر ایک تو اگر میں اپنی پریکٹس میں دیکھوں نا تو بیچارے جو لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، کھانا پینا کیا کرنا ہے. 99% پاکستانیوں کو کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، ہم نے ایک دن بلایا مختلف پینلسٹ کو، انہیں یہ نہیں پتہ ڈیلی کی اپنے کیلوریز اور پورے منرلز کتنے مینیج کریں. ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے جی، چارٹ نہیں ہے، وہ ٹھونسی جا رہے ہیں. تو سو ہوا یہ کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ہم سب کی تخلیق کی نا تو ہمارے لیے را مٹیریل بھی بنایا کہ اس کو فیول کیسے کرنا ہے. جیسے انسان نے گاڑی بنائی تو اس کے لیے پیٹرول بنایا، اس طرح اللہ نے جب ہمیں بنایا تو ہمارے لیے جو بھی پروڈکشن کی کھانے پینے کی زیادہ سے زیادہ اس کو ہماری ڈائٹ میں ہم نے ایڈ کرنا ہے، جس کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں سے. اب انسان نے تو پروفٹ اور پیسہ کمانے کے لیے کیا کیا کہ اسی فروٹ کو، اللہ کا بنایا ہوا فروٹ، آپ نے بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ آپ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے میرے لیے، جتنی اوریجنل فارم میں وہ ہوگی اس کو آپ استعمال کریں. نان پریزرویٹیو، ریڑھی سے اٹھائی ہوئی سبزی، ریڑھی سے اٹھایا ہوا فروٹ بہترین ہے آپ کے لیے. وہی فروٹ جب جاتا ہے فیکٹری آ جاتی ہے بیچ میں، وہ اس کو پروسیس کرتی ہے، ڈبے میں ڈالتی ہے، کیمیکلز ڈالتی ہے، ریئل اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور
انسان اس کو بیچ رہا جوسز ہے، جو مارکیٹ میں ہیں، مارکیٹ کر رہا ہے اس کو کہ یہ جو ہے فریش فروٹ ہے. تو جب بھی بیچ میں فیکٹری آ گئی اور وہ پروسیس ہو گیا، اور پروسیس ہو کے اللہ نے جو اس میں غذائیت ڈالی تھی، انسان نے اس کو سائڈ پہ کیا، پروفٹ کمایا، اور بیمار کیا ہوئے آپ. اب ہم ان بیماریوں کی بات کریں، یہ جو لائف سٹائل ڈیزیزز ہیں، یہ بلینز آف ڈالرز کی مارکیٹ ہے. کارڈیو ویسکولر ہیلتھ میڈیسن کی، ڈائبٹیز میڈیسن کی. اب یہ جو اتنی بڑی یہ بڑی مافیا ہے، یہ مافیا اتنی بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ ایک ویٹ لاس کے اراؤنڈ جو مارکیٹ ہے 160 بلین US$ کی مارکیٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری کارپوریشنز چاہتی ہیں کہ آپ جاگیں، بیدار ہوں؟ اب ٹھیک ہو جائیں تو ان کا دھندا کیسے چلے گا؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ وہ میٹرکس ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو چیزیں آپ کے سامنے نا بہت، آپ باہر نکلتے ہیں اور انہیلدی چیزیں آپ کو مارکیٹ کی جا رہی ہیں. کھجور سے سٹارٹ کریں اس کو، اس وقت 2 گلاس پانی پی لیں، کسی قسم کا لال پیلا شربت نہ پئیں. اور وہ ایک بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ نا فروٹ، اگر میں اپنی پریکٹس میں دیکھوں، لوگ فروٹ نہیں کھا رہے، ویجیٹیبلز نہیں کھاتے، ڈائریکٹ سموسے پکوڑے پہ آتے ہیں. وہ 2-3 سموسے، 2-3 پکوڑے، ایک سموسہ، ایک رول، وہ 1000 کیلوریز ہیں. اس کے برعکس اگر آپ 3 سے 4 پیسز کا فروٹ سیلڈ بنا لیں، وہ فروٹ سیلڈ 20 منٹ کے اندر آپ کے اسٹمک سے آپ کے انٹسٹائن میں چلا جائے گا، ڈائجسٹ ہو جائے گا، فائبر ملے گا، منرل ملیں گے، وائٹامنس ملیں گے. اس کے بعد وہ ایک باؤل کھا لیں، نماز پڑھیں جا کے، اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹ کھانا کھائیں، روٹی کھائیں. اکثر لوگ روٹی چھوڑ دیتے ہیں، روٹی کھائیں، روٹی اچھی چیز ہے. جو کی روٹی، جو کی روٹی، چکی کے آٹے کی روٹی آپ کھائیں. سالن ہم جو ہمارے ملک میں جو بھی سالن، دالیں بنتی ہیں، سبزیاں بنتی ہیں، جو بھی گوشت کے سالن بنتے ہیں، سب بہترین ہے، مگر ہم تیل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا سر، اس پہ بھی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کولیسٹرول فری لکھا ہوتا ہے آئلس پہ، وہ حقیقت ہے اس کے بارے سر میں؟ مارکیٹنگ ہے. انہوں نے دیکھا نا کہ اچھا اب لوگ تھوڑے کانشیس ہو گئے ہیں تو میرا پروڈکٹ نہیں خرید رہے، تو چلو اوپر لکھ دو. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کوئی اوپر آپ لکھ دیں، آپ کو بہت سے ایسے پروڈکٹ ملیں گے. آپ نا انگریڈینٹس پڑھیں، کیونکہ تو یہ اچھی مارکیٹ ہے ہمارا ملک، جہاں پہ بیمار زیادہ رہیں، فارماسیوٹیکل بھی چلتا رہے، 2-3 نمبر اسٹنٹنگ بھی چلتا، امریکن اسٹنٹ ہو رہا ہے، چائنیز ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. US میں اوبیسٹی کا انڈیکس جو ہے اچھا خاصا بڑھ گیا ہے. یہ بلینز آف ڈالر کی ورلڈ وائڈ مارکیٹ ہے، اور اس کے اراؤنڈ ورلڈ وائڈ سولوشن کریٹ کیے جا رہے ہیں، اور اٹس اے گیم. یہ آپ کی ڈائٹ کا بھی ایفیکٹ ہے کہ بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں سارے، لائن میں نہیں کھڑے ہونا بل جمع کروانے، خاتون ہے اسے دے دینا ہے، آپ جمع کروا دیں، اشارہ ہم نے توڑنا ہے. 10 بن یہاں رکھا ہوا ہے لیکن کوڑا کرکٹ ہم باہر پھینکیں گے. یہ اس نفسیات کے بننے تک کہیں نہ کہیں ڈائٹ کا، انوائرمنٹ کا بھی اثر ہے. اور ساتھ یہ بتائیں کہ سحری اور افطاری دونوں میں بیلنس ہم کیسے کریں، کیسی ڈائٹ؟ رائٹ، بالکل. اچھا یہ آپ کی جو مینٹل، آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہے، گٹ ہم کہتے ہیں میدا، آپ کی گٹ ہیلتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ سے. جتنی اچھی آپ کی گٹ ہیلتھ ہوگی اتنا اچھا آپ کا مینٹل ہیلتھ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 95%، 95% سے زیادہ سیروٹونن جو ہمارا ہیپی ہارمون ہے، وہ ہمارے دماغ میں نہیں، وہ ہمارے گٹ میں پایا جاتا ہے. تو میدا جتنا، اب جتنے مرغن غذائیں آپ کھائیں گے، جتنی تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح مینشن کیا، ایک انسان کا پورے دن کا کوٹا ہے نارملی 2000 سے 2500 کا کوٹا ہوتا ہے کیلوریز کا. اور جب آپ فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں نا، فرائیڈ چیزوں کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی ایڈ کر لیں کہ سحری کر کے جو سو جاتے ہیں ایک دم، اس پہ ذرا. تو ہاں، سحری سونے سے پہلے تو وہ جو سحری کر رہے ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ کنسرن ہے کہ جتنا زیادہ اگر آپ سی پائے نہاری کھا رہے ہیں، تیل سے لدے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ جاگتے بھی رہیں، وہ جا کے پلاگ آپ کے جمع ہوگا، آرٹریز کو آپ کے کلاگ کرے گا، آپ کو سٹنٹ ڈلے گا. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بھی عرض کیا، وہ سٹنٹ بھی کچھ عرصے بعد وہ بھی ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا بائی پاس ہوتا ہے. دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر آپ کنٹینیوسلی نہا رہی ہیں اور مجھے پریشان کر دیا پراٹھے کھاتے رہیں گے تو وہ پھر پلیک سے جا کے سٹنٹ کے اوپر جمع ہونا. اللہ کے آسرے پہ ہی مطلب کچھ لوگ، کیونکہ لوگوں کا یہ ہے طرز فکر ہے کہ ٹھیک ہے سٹنٹ ڈال دیں اب سب سیٹ ہو جائے گا، کہ نہیں، وہ بھی اس کے اگر آپ نے لائف سٹائل چینج نہیں کیا تو وہ پلاگ ادھر بھی جمع ہوگا.